الدین الخالص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ دوستو، آیت بڑی اہم ہے، اس میں کئی چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس دنیا میں نبی علیہ السلام کے آنے اور آپ کے جانے کے بعد امت کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں وہ نسخہ اور فارمولہ بیان کیا ہے، جس نسخے اور فارمولے کو اپنا لینے کے بعد ہم اپنے عمل، اپنے دین پر بھی استقامت حاصل کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو دعوت و تبلیغ ہے، غیروں تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانا، اس دعوت کے راہ میں بھی استقامت کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں بھی استقامت کے اسباب اللہ نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا، حکم دیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اے ایمان والو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، تم اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرو، اور جہاد بھی کتنا؟ حق جہادی، جس سے جہاد کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ پہلا حکم ہے جہاد کا، وجاہدوا فی الحق جہاد، فی اللہ حق جہادی، فی اللہ فی دین اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین، اللہ کی کتاب، اللہ کی سنت، شریعت اسلامیہ، اس کے لیے اتنا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب جہاد کرنے کا حق کیا ہے؟ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہوا استفراغ الطاعت فی اللہ ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ جتنی بھی طاقت اور استطاعت آپ کے اندر ہے، وہ ساری قوت، طاقت، ساری استطاعت، ساری صلاحیت اللہ کے دین اور شریعت کے پابندی اور اس کی نشر اشاعت میں آپ صرف کر دیں۔ یہ ہے جہاد کا حق۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، ایک تو اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالی کی راہ میں اتنا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کی عبادت و اطاعت، شریعت کی پابندی، اس دین کی نشر و اشاعت، شرک و بدعات کے مٹانے، توحید و سنت کو بول بالا کے لیے جتنا تمہارے اندر طاقت ہے سب اس کے لیے خرچ کر دو، اور ساتھ ساتھ وَلَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، عمل کرنے میں انسان داڑھی رکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ بیوی کیا کہے گی، داڑھی رکھ لیا تو دوست کیا کہیں گے، کمپنی والے کیا کہیں گے، ملا کہیں گے، بیٹی اگر پردہ کرنے لگے تو رشتہ کہاں سے آئے گا، ملانی سے کون شادی کرے گا،
بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاں انسان کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن غیروں کی ملامت کی وجہ سے سب چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کریں، برادری کو لے چلنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ آج دین کا سارا بگاڑ لوگ کیا کہیں گے، بس ایک جملہ ہے، ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی نے ہمیں بہت ہی دور دین سے کر دیا دوست، بہت ہی دور کر دیا، اور یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ وہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں، جو کہتا ہے قرآن 40 پارے کا تھا۔ کتنا تھا؟ 40 پارے کا قرآن تھا۔ 30 پارے جبرائیل امین غلطی سے نبی پر لے کے آتے رہے، جبرائیل امین بھی غلطی کے بھول ہو گئی، اور 30 پارے کے بعد جبرائیل کو پتا چلا یہ محمد یہ نہیں بلکہ علی وہ ہیں، تو 10 پارے علی کے پاس لے کر کے گئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن پاک میں نازل کی تھی کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، ان لوگوں نے اس کو چھپا دیا۔ ان تمام اقوال کی افکار کی تردید کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے اے لوگوں یاد رکھو، ایک حرف قرآن کا اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا۔ اگر اللہ کے نبی قرآن پاک کی کوئی آیت چھپائے ہوتے تو یہ سورہ احزاب کی آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخشى الناس واللہ احق ان تخشى۔ اے نبی آپ لوگوں سے ڈرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اگر غور کرے تو معلوم پڑتا آج جو مسلمان یہ بہانہ بتاتے انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی جب کسی کو نبی بنائے، رسول بنائے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تو اللہ کے نبی اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی سے ڈرتے نہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اتخشى الناس واللہ احق ان تخشى۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کریں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ منہ بھیلے بیٹے کو وراثت میں حصہ ملتا تھا، اور اس کی بیوی اپنی سگی بہو سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے یہ قانون ختم کیا، اور سورہ احزاب کے اندر اس چیز کو حرام قرار دے دیا، کوئی کسی کو بیٹا بنا کر کے بیٹا نہیں قرار دے سکتا۔ یہ سب شریعت نازل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کو ایک جاہلیت کی رسم توڑنی تھی، اور اس کی ابتدا اللہ کے رسول سے ہونی تھی۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے زینب کو طلاق دیں گے زید، اور طلاق دیں گے تو آپ کو شادی کرنی ہے۔ اب اللہ رسول کوشش کرتے ہی اللہ کسی بھی صورت سے زید شادی نہ کرے۔ امسک لزوجک، اے زید خبردار اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا۔ کیوں؟ اگر طلاق دے دیا تو مجھے شادی کرنی پڑے گی، اور ہمیں شادی کیا تو پوری دنیا کے اندر ایک شور مچ جائے گا، لو ایک ایسے رسول ہیں اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں۔ بڑی سخت آیت نازل ہوئی۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول کبھی اللہ کا پیغام پہنچانے میں لوگوں کی ملامت کا خیال نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اگر کوئی آیت چھپائے ہوتے تو یہ کیوں
اس میں لوگ کیا کہیں گے؟ زندگی میں ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول نے سوچا اگر میں نے ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائی، اللہ نے ایک منٹ خاموشی اختیار نہیں کی. لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں، اللہ کیا کہے گا اس کی پرواہ ہونی چاہیے. اسی لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آنا چاہتے تھے تو جن 5 شرطوں پر نبی علیہ السلام نے بیعت کیا تھا ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آج سب سے بڑی چیز یہ ہے دوستو، اس سے ذرا بچیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ابو ذر غفاری کو بلایا. ابو ذر غفاری آئے اور آپ نے فرمایا، اے ابو ذر غفاری، میں تمہیں 7 باتوں کی وصیت کرتا ہوں. اور وہ 7 باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ عرش کے خزانے سے آئی. یا بعض روایتوں میں عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے 7-6 باتیں ملی. 7 باتیں. اوصانی خلیل بسبعین. ان 7 باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، اللہ نخاف فی اللہ لومۃ لائم. دین کے راہ میں، شریعت کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو دوستو، پہلا حکم اللہ نے دیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے جہاد کی مطلب کوشش، جتنی بھی کوشش ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ختم کر دیے. آگے بڑھتے. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. دوسری بات دوستو جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس دین کی خدمت کرو اور دین کی سربلندی کے لیے ساری جان مال تن من دھن ساری چیزیں صرف کر دو. کیوں؟ هو اجتباکم. اس دین کے کام کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے. هو اجتباکم. اس دین کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کیا. یہ دین اسلام، کتاب و سنت. هو اجتباکم. اللہ نے تم کو سلیکٹ کر لیا، چن لیا. کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ پتہ نہیں کتنی دنیا میں بڑے بڑے مال دولت والے لوگ ہیں، کتنے بڑے بادشاہ اونچی پوسٹ والے لوگ ہیں، لیکن دوستو اللہ نے اگر اس کام کے لیے منتخب کیا تو هو اجتباکم، ہم کو اور آپ کو منتخب کر لیا ہے. هو اجتباکم، اس نے تم کو منتخب کر لیا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم میں کوئی ایک جماعت چھوٹی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ہر وقت تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک چھوٹا سا گروہ ہونا چاہیے جس گروہ کا کام کیا ہوگا؟ نمبر 1 یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دیں. خیر سے مراد امام جعفر صادق اور محدثین مفسرین کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں خیر سے مراد یہاں کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آج اگر آپ کے وہ آبا و اجداد جنہوں نے یہاں جماعت قائم کرنے کے لیے پتھر کھائے ہوں گے، بائیکاٹ کیا گیا ہوگا، گالیاں سنی ہوگی، رشتے ناطے توڑے گئے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو منتخب کیا، چن لیا آپ کے بزرگوں کو. اور چن لینے کے بعد
اتنے بڑے بنارس شہر میں کس چیز کی کمی تھی؟ نہ تاجروں کی، نہ کلمہ پڑھنے والوں کی، نہ بڑے بڑے لیڈروں سیاستدانوں کی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند آیا، آپ کے بزرگوں کو سب کو ٹھکرا کر کے آپ کے بزرگوں کو چن لیا جہاں آپ بیٹھے ہوئے. هو اجتباکم، یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں، اس ذات نے چن لیا جو ارحم الراحمین ہے. هو اجتباکم، اس نے تم کو منتخب کر لیا، تم کو چن لیا ہے. اور کس لیے چنا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو کتاب و سنت کی طرح بلائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے گروہ ہیں. اب اسی کے ساتھ ذرا اگر اس حدیث پر آپ غور کر لیں دوستو، آپ اپنا مقام سمجھیں، صرف ایک جملہ سوچیں، هو اجتباکم، اللہ نے تم کو چن لیا. ابھی تو آپ کے یہاں الیکشن ہوا ہے نا بھائیو، جو ہیرا پھیری کر کے بھی جیت گیا، بہت ذرا دیکھو آسمان پڑ رہا ہے، ہم کو بنارس کے لوگوں نے چن لیا. ارے دوستو، بنارس کے لوگوں کو نہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، مسلک اہل حدیث نصیب کیا. هو اجتباکم، اس نے تجھے چن لیا ہے. 73 فرقے ہوں گے، اور 73 فرقوں میں سے آپ نے فرمایا ایک فرقہ ناجی ہے، اور وہ کون ہے؟ من انا علیہ واصحابی، بلکہ ایک الیوم، الیوم جس پر ہم ہیں، ہمارے صحابہ ہیں، اسی راہ پر جو چلیں گے وہی ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا جو ہمارے ساتھ کہاں جائے گا؟ جنت میں. میرے بھائیو، یہ بہت اہم آیت ہے. اس میں اللہ نے اعلان کیا هو اجتباکم. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں، اور یاد ہوگا شاید اس سے پہلے کبھی سنایا کہ نبی علیہ السلام کے بعد دور عمر بن عبد الخطاب کے زمانے میں جب عراق فتح ہوا اور عراق کا مال غنیمت تھا تو پورا مدینہ بھر گیا، شہر میں کوئی جگہ نہیں تھی. مسجد نبوی جو ہے اس کا صحن ہیرے جواہرات درہم اور دینار سے بھر گیا. تو باقاعدہ جانور جو آئے تھے اونٹ، ان کے لیے ایک دور دراز علاقے میں جگہ بنائی گئی تاکہ وہاں اونٹ رہیں، وہاں بکریاں رہیں. مال غنیمت تو تقسیم کر دیا، آخر میں اونٹ تقسیم کرنے کی باری آئی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں اپنے غلام اسلم کو لے کر کے. کہتے ہیں عمر ابن الخطاب نے گرنا شروع کیا، 100-200 اونٹ گنے. تو کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین، ہمارے آقا و مولا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے دور حکومت و خلافت میں اتنا مال آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، آج تک کسی نے اتنا کام نہیں کیا. جب بڑے فخری انداز میں اس شخص نے مال و غنیمت کی کثرت بیان کی کہ بڑے خوش نصیب ہے، عمر ابن خطاب نے ڈانٹ دیا، کہا ویحک، خاموش ہو جا. کہا آقا کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو جائیں؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے، یہ ہمیں اس پر کوئی خوشی نہیں ہے. ہم نے عراق فتح کر لیا، اتنے مال غنیمت آ گئی، اتنے اونٹ آ گئی، اتنے ہیرے جواہرات آ گئی، اس پر ہمیں اتنی خوشی نہیں. اصل خوشی وہ ہے سورۃ یونس کی آیت کی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اے نبی علیہ السلام کہے ان سے اگر خوش ہونا ہے تو 2 باتوں پر خوش ہو. ایک تو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت،
قل فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ اللہ کی رحمت، دو چیزیں ملی ہیں، رحمت اور ہدا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا رحمت اور ہدا پر خوش ہو۔ کہا وہ کیا؟ کہتے ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، سنت کو، اور رحمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول، یہ دو چیزیں ہمیں ملی ہے دوستو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہی چیزوں کا تذکرہ کرتا هو اجتماعکم واجتباکم، اللہ نے تم کو اس چیز کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتاب کے لیے منتخب کر لیا ہے تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ادھر ادھر سر پھیرنے، آنے جانے، بھاگنے، ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے بھائیو۔ وجاہدوا فی الحق جہاد هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ یہ دین جو اللہ نے تمہیں ملا ہے، اس دین میں اللہ نے کوئی حرج، کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اسلاف نے جب آپ نے سمجھ لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہر قسم کے جان مال، ہر قسم کی ہمیں قربانیاں دینی چاہیے۔ دوستو، یہ ہے هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اس دین میں اللہ نے کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی اور چیز اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ یہ دین بالکل سیدھا ہے، سادہ ہے، اس میں نہ ملاوٹ ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تمہیں جو منتخب کیا ملت ابیکم ابراہیم، یہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا دوستو؟ وہ بڑی عجیب سے چیز ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف تھا۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف جو دین ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں جو دین منتخب کیا وہ دین حنیف ہے، اور یہی دین ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کو دین حنیف پر چلنے کی تاکید کی۔ دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف اصل میں کہتے ہیں جھک جانے کو، مڑ جانے کو، ٹیڑھے ہو جانے کا نام دوستو حنیف ہے۔ لگڑا جو ہے، لگڑے کو احنف کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں حنیف کہتے ہیں سیدھے تیر پر چڑھنے کے بجائے وہ ذرا ٹیڑھا ہو جائے، سیدھے قرآن پر حدیث پر عمل کرنے کے بجائے باپ دادا کے رسم و رواج کو داخل کر لے، سنت کے ساتھ بدعت ملا لے، غیروں کے طور طریقے کی ملاوٹ کر لے، اس کو کہا جاتا ٹیڑھا دین۔ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ یہ ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیمی دوستو اصل میں حنیف ہے۔ اس میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نہ شرک کی، نہ بدعات کی، نہ باپ دادا کے رسم و رواج کی، نہ غیروں کے طور طریقے کی، اور اسی دین پر قائم رہنا ہے دوستوں، اور اسی دین پر قائم رہنا ہے، اور اسی دین کی ہمیں تبلیغ بھی کرنی ہے، لوگوں کو دعوت بھی اسی کی دینی ہے۔ آج بہت سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو، ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں سنتیں کم ہیں، بدعات زیادہ ہیں۔
باپ دادا کے رسم و رواج زیادہ ہیں، غیروں کے طور طریقے بہت زیادہ آ چکے ہیں، طرح طرح کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ آج دین حنیف پر قائم رہنا اور اس کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری دنیا میں سب سے زیادہ ہم اہل حدیثوں کی ہے۔ دوستوں، آج جانتے ہیں نبی علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا تو 3 بڑی قومیں تھیں جو ابراہیم کو اپنا کہا کرتی تھی۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے۔ نمبر 1 کہا جاتا ہے یہودی، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 مشرکی۔ یہ 3 قومیں تھیں، اور تینوں قومیں اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتا ہوں، اور تینوں دعوے دار تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اے لوگو یاد رکھنا، ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی سے، اور نہ مشرک تھے۔ کیوں میرے بھائی؟ کیا وجہ، کیا فرق تھا؟ اللہ نے تینوں کے بارے میں کہا تم میں سے کوئی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر ایک میں ملاوٹ آ چکی تھی، سنت کے بجائے بدعت، باپ دادا کے رسم و رواج، غیروں کے طور طریقے، ساری چیزیں مل گئی تھی، اور نفس پرستی۔ اللہ نے فرمایا یہ دین حنیف باقی نہیں رہ گیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے جو ہیں یہ اصل میں دین ابراہیمی پر ہے۔ کیوں یہ دین ابراہیمی پر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک میں، توحید میں شرک نہیں ملایا، سنت میں بدعت نہیں ملایا، باپ دادا کے رسم و رواج کو نہیں ملایا، اور شریعت اسلامیہ میں انہوں نے کسی غیر مسلم کے کلچر کو شامل نہیں کیا۔ دوستو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دین پر قائم رکھیں۔ دوستو جو دین حنیف ہے، هو اجتباکم، اللہ نے تم کو منتخب کیا، چن لیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اور ہمارے اسلاف کتنا اس کے پابند تھے، اللہ اکبر۔ تعجب کریں گے آپ لوگ، جب علامہ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ، یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ 1130 کا واقعہ ہے، 30 کا تقریباً، 30 یا 25 کا، ذرا سوچے، اللہ اکبر۔ جب سندھ میں یہ سب سے بڑے محدث اہل حدیث عالم تھے حضرت علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر رحمت اللہ علیہ، جب سندھ کے لوگوں نے تنگ کیا اور وہاں ان پر طرح طرح کی پابندی لگائی، اتباع سنت پر قتل کی دھمکیاں دی گئی اور طرح طرح سے ان کو ایذائیں دی گئی، تو بیچارے چھپ کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ گئے، مسجد نبوی میں ترکیوں کی حکومت تھی، وہاں جانے کے بعد مسجد نبوی میں ایک عرصے کے بعد اللہ نے موقع دیا اور ایک کنارہ مل گیا، وہاں بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے۔ صدیوں کے بعد مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں ایک اہل حدیث عالم، وہ بھی ہندوستانی، آیا اور اس کو درس حدیث کا موقع دیا، اس مسلک سنت کو رائج کرنے اور دعوت تبلیغ کے چانس سے ملا۔ کچھ دن تک لوگوں نے برداشت کیا، لیکن سمجھتے ہیں اہل بدعہ کی خوبی یہ، غیر مسلموں کو تو برداشت کر لیں گے لیکن اہل بدعہ سنت کو پر عمل کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ترکی حکومت تھی، شکایت کیا گیا، درس بند کیا گیا، پھر درس کی اجازت ملی اور مسجد نبوی میں زور سے آمین بولتے، رفع الیدین کرتے، یہ لوگوں کو گوارا نہ تھا۔ آخر کار ان پر کیس کر کے قاضی نے فیصلہ کیا ان کو جیل میں ڈال دو۔
ایک عرصے تک جیل میں رہے. کچھ لوگوں نے ضمانت کر کے رہا کروایا، بیچارے رہا کر کے آئے، لوگوں نے سمجھایا لیکن بات نہیں آئے. رفع الیدین عملی طور پر درس کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے اس سنت ابراہیمی کو، سنت نبی کو زندہ کرتے رہے. ایک زمانہ گزر گیا، پھر کیس ہوا، دوبارہ جیل میں ڈالا گیا، صرف اس بنا پر کہ شرک بدعت کی مخالفت کرتا ہے اور سنت پر عمل کرتا ہے. جیل میں ڈالے گئے، ایک عرصے تک چھوڑ دی. لوگوں نے سفارش کی، ترکی حکومت نے پھر ان کو اجازت دی، آئے. اب لوگوں نے کچھ دن تک تو دیکھا لیکن نہیں، پھر جیل میں ڈالا گیا. اس طرح سے جیل میں جاتے رہے، آتے رہے، لیکن ایک سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. جیل میں جانا گوارا ہے لیکن سنت نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی آخری مرتبہ انہیں سدائے بامشقت دی گئی. اللہ تعالیٰ سب کو سدائے بامشقت سے محفوظ رکھے. شاید کبھی دیکھا نہ ہو آدمی جس طرح سے جانور کٹگھرے کے اندر بھاگتا ہے، اتنا اونچی چھت 3-4 فٹ چوڑی، نہ آدمی سیدھے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ پیر لمبا کر سکتا، اسے گھومتا رہتا ہے بیچارہ. میں نے تو ایک ہی مرتبہ دیکھا. اللہ اکبر. حکومت نے ہمیں درس کے لیے بھیجا، رمضان کا مہینہ تھا، جائیں ذرا جیل میں کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھائیں، ذرا درس دے کر کے آئے. درس دے کے نکلا تو ایسی کھڑکی کی طرح بنے کچھ لڑکے تھے. اس دن سمجھ میں آیا کہ سدائے بامشقت کیا ہوتی. ان کو سدائے بامشقت دی گئی کہ سینے پر ہاتھ نہ بڑھ. کیوں؟ اب نماز پڑھے تو جھکا رہے گا. صرف اس بنا پر کوئی جرم نہیں تھا. جرم صرف یہ تھا کہ سنت پر عمل کرتا ہے. ایک سنت کے خاطر سدائے بامشقت دی گئی. مہینوں پڑے تھے جیل میں. آخر میں بڑی سفارش سے کچھ لوگوں نے کی، ہمدردوں نے آئے تو اب ذرا دیکھیں سنت کی اتباع. دوستو هو اجتباکم، اے اہل حدیثو، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، سب کو دھتکار دیا ہے. هو اجتباکم، رب نے تمہیں چن لیا ہے. ہم کوئی انتخاب سے نہیں آئے ہیں، الیکشن سے نہیں آئے ہیں. ہمیں یہ مرتبہ کہاں سے ملا ہے؟ اوپر والے سے ملا ہوا ہے. آئے. اب کی کچھ ساتھیوں نے کہا ایسا کریں، میں چادر لا دیتا ہوں، چادر اوڑھ لے اور ذرا ہاتھ وہاں کے بجائے بیچے لا الہ الا ولا الہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا. اللہ اکبر. فوری طور پر کمبل لا کے دیا، چادر دی، شال لا کے خریدا. اوڑھ لے، ہاتھ یہاں باندھے اور رفول یہ ایسے کر لیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور آئندہ مصیبت سے بھی آپ بچ جائیں. اللہ اکبر. اور آمین نہیں بولیں گے جو کام چل جائے گا. لیکن اس مرد مومن نے کیا کہا؟ دعا کرو میرے بھائی. یہ ہے جو کہہ رہے ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے اس مسلک کے لیے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے. کہا یہ خدا کی قسم تو ہم کو یہ مشورہ دیتے ہو ہم سنت چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور اسی پر مر جائیں؟ قیامت کے دن رب کے عالمین کے سامنے ایک تو یہ حالت ہے کہ جائے اللہ سب سچ تو تھا لیکن عمل کرنے سے لوگ بدک جاتے تھے اس لیے میں نے عمل نہیں کیا. ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے للکار کر علانیہ سنت پر عمل کرتے رہیں. اگر یہ ظالم قتل بھی کر ڈالیں گے، اب میں اوپر گیا اللہ سے ملا،
اللہ پوچھے تو نے کیا کیا تھا؟ اللہ کچھ نہیں، تیرے اس نبی کی سنت پر عمل کرنے کو جو مجھے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں میں ایسے جاؤں اللہ تعالیٰ اس طرح سے ملاقات کروں اللہ سے، وہ مجھے زیادہ بہتر ہے کہ سنت چھوڑ دوں اور اپنی جان بچاؤں، اور قیامت کے دن کہہ رہے تم اتنے ڈرپوک تھے، تم نے ہمارے نبی کے سنت کو تم نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا احمد اللہ صاحب صادق پوری رحمت اللہ علیہ، جب انگریز حکومت نے، دوستو ہمارا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ہم نے کہا ہوا اجتباکم، ہم کو کس نے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے، اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اتنی بڑی مسجد میں للکار کے آمین بولیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 8 رکعت تراویح پڑھیں، جمعے کا خطبہ اردو میں دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کو نصیب نہیں ہے، اللہ نے مقام آپ کو دیا ہے۔ سنت پر دوستو کوئی سمجھوتا نہیں۔ احمد المولا احمد اللہ اور امام یحییٰ رحمت اللہ علیہ، یہ علماء کرام جب انگریز نے اس ملک کی آزادی کے لیے ان کے راہ میں جو جہاد کر رہے تھے انگریز حکومت سے، ہمیں آزاد ملک چاہیے، انگریز غلام ہے نہیں کر سکتا، انگریز نے ہم سے چھینا ہے اور ہم انگریز سے اپنا ملک آزاد کرائیں گے۔ اور آج وہ کہتے آزادی میں تم نے کیا کیا؟ ارے بھائیو بتاؤ کسی اہل حدیث کے علاوہ کسی بھی مکتب فکر کا، ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو یا اور کوئی ہو، کوئی ایک مثال پیش کرے اس ملک کی آزادی کے لیے ایسی قربانیاں دی ہوں۔ مولانا احمد اللہ صاحب صادق پوری، امام یحییٰ صادق پوری رحمت اللہ علیہ، جب فیصلہ ہوا ان کو سزائے موت دی جائے گی، سزائے موت دی جائے گی، اور جس دن جج نے سنایا ان کو واپس لے جاؤ جیل میں رکھو اور سب کو سولی پر لٹکایا جائے گا، سزائے موت ہے، اس کی تاریخ بعد میں بتائیں گے۔ واللہ 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 آج اٹھا کے تاریخ پڑھیں، جب ان کو اپنے اس شہادت کی خبر ملی، شہادت کی خبر ملی، یہ مسلک، یہ مذہب کتاب و سنت پر عمل کرنا اور اللہ کے لیے اپنے جان و مال کی بازی لگا دینا اس مسلک کے لیے، پتہ نہیں کتنا بڑا مقام تھا۔ امام یحییٰ مولانا احمد اللہ صاحب صادق پوری ان لوگوں کو جب سنا تو کہتے ہیں کہ جس دن سزائے موت دینا تھا ان کو نکالا گیا تو سب موٹے ہو چکے تھے۔ انگریز نے کہا وزن کرو، پتا چلا جتنے علماء حدیث سے سب کا وزن 4-4 5-5 کلو بڑھ گیا۔ یہاں سزائے موت سنتے ہی آدھا مر جاتا ہے اور وہاں کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں، وہ سب کا وزن بڑھا ہوا۔ پوچھا انگریز نے، جب جیل کا دروازہ کھولا گیا، کٹگھرا کھولا گیا اور سولی کے پھندے کو او دیکھو تمہارا انجام وہاں ہے، تو ایک دوسرے سے ملنے لگے، گلے ملنے لگے، چلو یہاں شہادت ہوگی، اب دوسری ملاقات اوپر اللہ کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ یہ مشرق ایسے نہیں آزاد ہو گیا۔ ہم اس دنوں کی طرح کوئی اسرار احمد کے پیچھے گیا، کوئی ابو العلا مودودی کے پیچھے گیا، کوئی مرزا انجینئر کے پیچھے گیا، یہی گیا نا، کوئی ان کے پیچھے، کوئی ان کے پیچھے، کوئی ان کے پیچھے، کل احمد رضا کے پیچھے ہم جائیں گے۔ ارے دوستو سوچو اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں سنت پر عمل کرنے کی بنا پر۔ جب ایسے بیٹھایا گیا سب کی ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ ان مشاہدین علماء اہل حدیثوں نے انہوں نے وضو کی اجازت مانگی، انگریز حکومت نے کہا تمہیں وضو کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ نماز پڑھنے سے تمہارا دل خوش ہوگا، تمہارا دل دکھائیں گے۔ معلوم تھا کہ نماز چھوڑنا ان کے لیے بہت دکھ کی بات ہوگی، وضو کی اجازت نہیں دوں گا تم کو۔ بیٹھے تھے تو کچھ نہیں، جہاں بیٹھائے گئے تھے وہیں مٹی سے ہتھکڑی لگے ہوئے تیمم کیا اور ایک اذان کہی، وہیں با جماعت نماز شروع کر دیا۔ یہ ہمارے اسلاف شریعت ہے۔
ہم تو سب عیش آرام کے باوجود بھی فجر میں سوئے رہ جاتے ہوں گے، پتے کھیلتے ہوئے کتنے لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں، نماز پڑھی۔ پھر جب صدائے موت کے لیے پیش کیا گیا، سولی کے تختے پر لٹکانے کی باری آئی، تو اب رونا آیا ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں، یہ ہمارے خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے ہمیں مقام عطا کیا کہ اس دین اسلام کی خاطر ہم شہید ہو جائیں۔ یہ غم کے آنسو نہیں ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ انگریز نے سوچا ان کو صدائے موت میں سولی پر خوشی ہو رہی ہے، تو پھر کینسل کیا گیا، پھر لندن بھیجا گیا فیصلہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو انگریز نے فیصلہ کیا ان وہابیوں کو کوئی ایسی سزا نہ دو جس میں ان کو خوشی ہوتی ہے، بلکہ ان کو سزا دو وہ جس میں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ انگریز سوچتا رہا، آخر میں کہا ان کو نبی کی سنت سے سب سے بڑی محبت ہے، نبی کی سنت سے محروم کر دیا جائے تو واقعی یہ غم ہوگا۔ ہتھ کڑی لگی تھی، سولی کے تندے کے بجائے زندگی ابھی موجود باقی تھی۔ حلاق بلایا کہا ان کی داڑھیاں جو ہیں چھیل دو، داڑھی چھیلنے سے ان کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا مقام میرے بھائیو۔ ہمیں جو سنت نصیب ہوئی، هو اجتباکم، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا، حق جہادی کا مطلب ہے لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رکھا جائے گا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا دوستو، امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جب داڑھی چھیلنے لگا، امام یحییٰ اپنے اسے بدے ہوئے ہاتھوں کو داڑھی کے بال پکڑ لیا تاکہ یہ داڑھی کا بال زمین پر نہ جائے، ہمارا داڑھی کے بال گٹر میں جاتا۔ جمعے کا انتظار ہوگا، اللہ اکبر۔ اب رونے لگے، انگریز دوڑا تو کہہ رہے تھے امام یحییٰ رحمۃ اللہ، اے داڑھی تو خوش نصیب ہے اور یحییٰ بد نصیب ہے۔ یحییٰ احمد اللہ تو خوش نصیب بد نصیب ہے، اور اے میری داڑھی تو خوش نصیب ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا شہادت ملتے ملتے میں محفوظ محروم رہ گیا، لیکن ہماری داڑھی کو شہادت نصیب ہو گئی، شہادت کو ہماری داڑھی شہید بھی خوش نصیب ہے اور ہم بد نصیب ہیں، ہمیں شہادت سے محروم کر دیا گیا۔ دوستو ذرا خیال کرو، هو اجتباکم۔ امام علامہ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اے لوگو صبر مشورے دو لیکن سنت چھوڑنے کا مشورہ نہ دو۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، اے لوگو میں بغیر سنت والی نماز پڑھوں اور جان بچا کے رب سے ملاقات کروں، اس سے زیادہ مجھے خوشی ہے نبی کے سنت کے مطابق نماز پڑھوں اور شہید گردن مار دی جائے اور سنت والی نماز لے کے جاؤں، اس میں مجھے زیادہ خوشی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ الحمدللہ ایک مرد مجاہد نے استقامت سے کام لیا، کون؟ علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر رحمت اللہ علیہ۔ نتیجہ یہ نکلا انہی کے شاگرد علامہ حیات سندھی پیدا ہوئے، سنت عمل کرنا اسی مسجد نبوی کے اندر، اور علامہ حیات سندھی سے شاہ ولی اللہ جا کر کے حدیث پڑھی، ادھر ہندوستان میں حدیث شروع ہو گئی۔ نجد سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ آئے، انہوں نے حدیث پڑھی، پورے نجد کو حدیث سے بھر دیا، اور اسی اہل حدیث عالم سے علامہ حیات سندھی سے علامہ محمد اسماعیل صنعانی رحمت اللہ علیہ یمن سے آ کر کے حدیث پڑھے، زیدی شیعہ تھے، اہل حدیث بنے اور دوبارہ جا کر کے یمن میں
مسلک اہل حدیث کو عام کیا۔ میرے دوستو، ضرورت بات کی ہے کہ ہم باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں۔ ہمارا سارا معاملہ کیا ہو؟ کتاب و سنت۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ ما وما جعل علیکم فی الدین میں حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وسماکم المسلمین، اور اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا ہے۔ کہاں؟ کیا نام رکھا ہے بیٹے؟ مسلمان۔ اور جماعت المسلمین نہیں، مسلمان۔ تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔ کیوں؟ یہودی وہ مسلمان تھے لیکن ان کا نام یہودی رکھا گیا، ان کا عیسائی رکھا گیا، ان کا صاحب، لیکن اللہ نے ہمارا نام محمدی نہیں رکھا کہ ہم محمدن ہیں۔ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم محمدن ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کرسچن ہے، یہودی ہے، اور یہ محمدن ہے۔ ہم محمدن، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے کیا؟ مسلمان۔ پورے قرآن پاک کے اندر پڑھ ڈالو، کوئی ایک آیت نہیں ملے گی جہاں یہ کہا ہو یا محمدون، بلکہ کیا ملے گا؟ یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون۔ ہمارا نام آج نہیں، تورات اور انجیل سے ان نام آ رہا تھا کہ آخری نبی کے امتی جو ہوگے ان کا لقب کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ اب ایک سوچتے ہیں کچھ سرفرے پیدا ہو گئے تھے کراچی کے اندر، اور وہیں سے چلتے ہوئے ہمارے ہاں بھی آئے ہندوستان میں۔ نہیں، مسلمینی نام ہوگا، اہل حدیث نام رکھنا بھی بدعت ہے۔ تو میرے بھائی، اصلی نام تو ہمارا کہ قرآن نے کیا رکھا ہے؟ مسلمین، مذہبی طور پر، لیکن صفاتی نام ہمارا کیا ہے؟ اہل الحدیث ہے۔ کیوں؟ اللہ، حضرت ابو ہریرہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے۔ کون کہتا تھا؟ اہل حدیث۔ صحیح مسلم کی روایت، اہل امام تابعین کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے جب بدعتیں نہیں تھے ہم سب لوگ مسلمان کہتے تھے، لیکن جب لوگ بدعتیں ایجاد کر لیے تو ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث، اہل السنہ کہتے تھے، اور بدعتیوں کو اہل بدع۔ اہل بدع کے مقابلے میں اہل حدیث سے ہمارے کچھ لوگوں کو بڑے ناموں سے چڑ ہے۔ مسلمین ہی کہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال اہل حدیث کہنا بھی ثابت ہے، سلف کہنا بھی ثابت ہے۔ ہم سلفی بھی ہیں، محمدی بھی ہیں، اور سلفی بھی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رسول فرمایا الحقی بسلف الصالح، جا میرے اپنے سلف صالح سے مل جا۔ گویا کہ سارے صفاتی نام جو ہیں اس شران کوئی مدا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستو، آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارا کس لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے؟ کس لیے پیدا کیا گیا؟ کس لیے اللہ نے تم کو منتخب کیا؟ هو اجتباکم، یاد ہے نا؟ هو اجتباکم، کس لیے چنا؟ اللہ نے فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ نے اس لیے تم کو چنا ہے کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہے، تمہارے نگراں، اور رسول کے بعد پورے امت مسلمہ پر نگراں کون بنے گا؟ آپ بنے گے۔ نگراں، نگراں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھ بھال کرنے والا، دیکھنے والا، شرک مٹانے والا، بدعت مٹانے والا۔ کون شرک میں مبتلا ہے، کون بدعت میں مبتلا ہے، کون ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہے، یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری کس کے اوپر ہو گئی ہے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر تم کو اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ دعا کرو ہم کو اس ذمہ داری کا ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ تو میرے بھائیو، ہم سارے لوگ اس آیت پر غور کریں۔ آخر میں رب العالمین نے ہم اپنے عمل میں کیسے پختہ رہیں، اپنے عمل میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنے عقیدے میں کیسے پکے رہیں، اور سب سے بڑی چیز ہم دعوت و تبلیغ میں کیسے قائم رہیں۔ کیوں؟ آیت نے ہمیں بتایا ہوا اجتباکم، تم کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ خود کتاب و سنت پر قائم رہو، شرک سے بچو، اور پوری دنیا کو کفر اور شرک سے روکو، اور انہیں ان سے بدعات سے سنت کی دعوت دو۔ یہ دو کام ہمارا ہے۔ اللہ نے فرمایا 3 کام کرنا ہے دوستو۔
جب یہ تین کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثابت قدم رکھے گا. دعوت بھی ہوگی آسانی سے، عمل بھی ہوگا، معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، شرک بدعات کا خاتمہ بھی ہوگا. اللہ نے فرمایا نمبر 1 فاقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے رہو. دوستو نماز کی پابندی، نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو. فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، نماز کی پابندی. اور پھر آپ یاد رکھیے گا دوستو، ہمارے سلف قبل کے کہتے ہیں یہ ہندوستان میں تحریک اہل حدیث جو چلی تھی الحمدللہ، تو ہر قسم کی سنتوں کو زندہ کرنا. کیا زندہ کرنا؟ اور ہمارے اسلاف نے یہی کیا. یہاں تک کی حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یار، ایک عورت آئی بھرے مجمع میں، یا رسول اللہ میں شادی کروں گی آپ سے. حدیث یاد ہے نا، شادی کروں گی. اللہ رسول نے سر مبارک جھکا لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر عورت کھڑی، کوئی جواب ملے. آپ نے دیکھا تو پھر کھڑی ہے، وہ بھی ٹھان کے آئی آج ہم کو شادی کر ہی کے جانا ہے. بالکل طے کر کے آئی ہے، ہٹتی نہیں. پھر آپ نے نیچے کر لیا، پھر اوپر دیکھا کھڑی ہے، نہیں ہمیں شادی کرنی ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں تیار ہوں، میں کر لوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کرو گے؟ ہاں. جاؤ مہر لے کر کے آؤ. کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ اگر ایک لوہے کی بھی انگوٹھی مل جائے تو لے کے آنا، مہر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. وہ بیچارے گئے، خوب تلاشا ادھر ادھر چاروں طرف، کہیں نہ ملی کچھ. آخر میں واپس آئے خالی ہاتھ. اللہ رسول کچھ نہیں ملا، انگوٹھی بھی نہیں لوہے کی، اللہ رسول ایک دانہ کھجور کا بھی نہیں. پھر لیکن کروں گا میں. جب مہر کیا دے گا؟ اللہ رسول اپنی اظہار اس کو دے دوں گا، اپنی اظہار اس کو دے دوں گا، اپنا چادر. آپ نے فرمایا لا کے بندے، اگر بیوی ابھی مانگ لی نقدی چادر تب کیا کرے گا تو؟ کیسے دے گا تو؟ کیا پہنے گا؟ کیسے شادی کرے گا تو؟ اپنی اظہار کیسے مہر میں دے دے گا؟ اللہ اکبر. تو یہ کھڑا ہوا بیچارے. اب لیکن وہ بالکل ٹھانے ہم کو بھی کرنا ہے. اللہ رسول نے اچھا فرمایا. قرآن کی کچھ آیتیں سورتیں یاد ہے؟ الحمدللہ احفظ آیتن کذا و کذا و سورۃ البقرہ. اللہ رسول فلا فلا سورتیں یاد ہے، اور سورۃ البقرہ بھی ہمیں یاد. اوہو چلو. اللہ رسول فرمایا، عورت کو بلایا، کہا بھائی ہم نے تمہارا نکاح پڑھا دیا، اور شوہر سے کہا تمہارا مہر جو قرآن یاد ہے فعلمھا، اپنی بیوی کو سکھلا دو. چلو بیوی حافظہ بن گئی، ایسا شوہر ملا اور ان کا گھر بس گیا. یہ سنت ایسی تھی جب یہاں کتاب و سنت کا چرچا ہندوستان میں چلا، ہمارے ہر اہل حدیث نے ٹھان لیا تھا ہر سنت کو زندہ کرنا ہے. یہ سنت کیسے زندہ کریں؟ ایک سنت یہ بھی تھی، یہ کیسے زندہ کریں؟ تو مولانا ولایت علی اور عنایت علی جو دونوں بھائی تھے، بنگال میں ایک جگہ درس دے رہے تھے، اور سوچا اس مردہ سنت کو بھی زندہ کیا جائے. اللہ اکبر. وہ تو کھود کھود کر کے مردہ سنتوں کو زندہ کرتے رہے، اور زندہ سنتوں کو مردہ کرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ فلاں اہل حدیث تو نہیں، لیکن بات بڑی اچھی کرتا ہے. اوہو بات کیا کرتا ہے؟ بڑی کام کی کرتا، بڑی اچھی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے وہ غلط ہے، لیکن غلط بھی آدمی بھی تو کبھی اچھی بات کہتا ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ کچھ نہیں، اللہ کے رسول نے آخر ابو ہریرہ نے شیطان سے آیت الکرسی سیکھی تھی نا. یعنی باطل جو متشابہات کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کیسے؟ تو سنت زندہ کرنا. میرے بھائی سنت زندہ کرو، مرنے نہیں دو. اور سنت کب تک زندہ رہے گی؟ جب تک آپ مسلک اہل حدیث اور منہج پر قائم رہیں گے. منہج چھوڑ دینے کے بعد ادھر ادھر گئے تو کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں، اے بھی چلتا ہے
وہ بھی چلتا ہے، باغواں بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاد بھی، اس سب کو لے کے چلنے والا چکر بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے بعض سلف نقل کرتے ہیں ایسے ایک بڑے کٹر ان کی طرح رہے ہوں گے، ان کی طرح انہوں نے ایک پیغام دیا، ایک بدعتی کی لڑکی ان کو پسند پڑ گئی۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کا واقعہ ہے، اسی سے کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں بدعتی کے پیچھے جاتے ہو، سنت پر عمل کرنے والی لڑکی تو شادی کرو۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں میں سدھار لوں گا۔ کیا کروں گا؟ سدھار۔ اور وہ زیادہ کڑک تھی، میں سدھار لوں گا، ہمارے یہاں سب صحیح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت آئی تو چند سالوں کے بعد پتا چلا کہ وہ تو اس عورت کو نہ سدھارے، بیوی نے ان کو بگاڑ دیا، ان کو بگاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت اگر بدعقیدہ گھر میں ہو، ساری زندگی ہماری ان کی کیسٹیں، ان کا لیکچر، ان کی باتیں، ان کی باتیں، اہل بدع جن کے عقیدے میں انحراف، معجزات کا انکار، احادیث کا انکار، سارے انحرافات موجود ہیں۔ تو اپنے علماء اہل حدیث بھرے پڑے ہیں دوستو، ان کو چھوڑ کر کے کہیں بھی ادھر بھٹکیں گے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ اس لیے اگر قائم رہنا ہے دوستو تو اس پر عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ گئے درس دے رہے تھے صادق پوری مولانا، تو ایک بیچارہ غریب بنگالی تھا، آج تک شادی نہیں ہوئی تھی، ایک لیکن حافظ قرآن تھا، ایک بیوہ عورت تھی۔ مولانا نے پوچھا تم شادی کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ بیچارہ غریب ہی کیا، اس غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ کہا کہ راضی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ بلایا، اس عورت سے پوچھا، اس کے باپ سے، بھائی آپ اپنی بیٹی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن غریب آدمی ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، کھاتا کما لیتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ واللہ کہا کہ مہر تو کچھ نہیں ہے۔ کہا مہر کا انتظام ہم کریں گے۔ نکاح پڑھایا اور کہا کہ دیکھو اتنا قرآن اپنی بیوی کو یاد کرا دے رہے، یہی تمہارا کیا ہو جائے گا؟ اے مالدہ مشہور شہر ہے، اس شہر میں اس مردہ سنت کو زندہ کیا مولانا ولایت علی اور عنایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ۔ مقصد یہ تھا ہماری اس تحریک کا، ہماری اس بنیاد کا، ہماری اس جماعت کا کہ جتنی بھی مردہ سنتیں ہیں ہر مردہ سنت کو زندہ کی جائے۔ اسی لیے تقریباً 1200 سال، کتنے 1200 سال، 1250 سال کی زندگی گزری ہے مسلمانوں کی۔ بر صغیر کے کسی مسجد میں تراویح کے علاوہ سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ نہیں پڑھی جاتی، صرف کب پڑھی جائے؟ تراویح کے اندر۔ لیکن الحمدللہ جب شروع کیا ہمارے علماء نے حدیث پڑھی، جہاں ساری سنتیں زندہ کی، ہمارے ان اسلاف نے 1250 سال کے بعد اس سرزمین ہند میں جو سنتیں زندہ کی تھی، ایک سنت یہ بھی تھی کہ ہر جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد الف لام میم تنزیل سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ دین۔ یہ کہاں کی دین ہے؟ یہ چمن آپ نے سجایا ہے، لیکن بڑا افسوس آج ہمارا کوئی آدمی مسجد کے امام سے ناراض ہو کر کے اپنی مسجد چھوڑ کے غیروں کے ہاں جائے گا، اپنے علماء کی باتیں سننے کے بجائے کہیں اور جائے گا، صحیح کتابیں پڑھنے کے بجائے وہ نیٹ کو اپنا استاد بنا کر کے وہاں پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے دوستو ہم سنت کے پاسباں ہیں، ہم سنت کے مٹانے والے نہیں، ہم صراط مستقیم کے علم بردار ہیں۔ ہمارا کام صراط مستقیم طرف غیروں کو لانا ہے، نہیں ہے تو نہیں، لیکن بات تو بڑی، کیوں ہندوستان کی اگر حکومت قائم کریں گے، اپنے گھر میں حکومت قائم نہ ہوئی، اپنے بیوی پر ہم سے گلبرگہ کا نام سنا ہے؟ یہ ہماری اپنی مجلس ہے، اپنی مسجد ہے، اپنی مجلس ہے، کوئی حرج تو نہیں کہہ دینے میں۔ گلبرگہ میں آج سے تقریباً 25 سال قبل یہ جب وہاں مسلک اہل حدیث الحمدللہ ہمارے ادھر
بڑی داستان ہے. آج الحمدللہ تقریباً 25-28 مسجدیں ہو گئی ہیں. ہم پہلی مرتبہ 13 آدمی تھے. کتنا؟ 13 آدمی. الحمدللہ آج اتنی بڑی جماعت بنی. بہت کچھ ہمارے ساتھ کیا لیکن فتح مبینہ ہوئی. تو ایک دن شیخ ایسے بیٹھا ہوا تھا, دن کا ایسے طبیعتی پروگرام تھا. تو ایک صاحب آئے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہم سے ہمارے پاس ملنے کے لیے آنے لگے. تو سوچتے مولانا کے ساتھ سے ملنا ہے, اس لیے آتے وقت بھی چھیل کر کے آئے تھے. کیوں؟ وہ کہیں سفیدی کچھ سفید لگاتے رہے, سفیدی کہیں رہ گئی تھی, پوچھنے برابر نہیں تھے. بولے تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے, اللہ کے گھر میں تو وہاں بھی نیا چھیل کر کے آئے تھے. آئے مولانا آج تک آپ نے کوئی جہاد پر تقریر نہیں کی, خلافت پر, حکومت کیسے ہندوستان میں قائم کریں. میں نے کہا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ارکان چھوڑیں, سب سے بڑا ارکان تو ہے خلافت قائم کرنا. یہ ہے اللہ اکبر. بہرحال بہت دیر تک بات کرتے رہے. میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کالج جاتی ہے, پردہ کرتے؟ نہیں پردہ نہیں کرتی. بیٹا نماز تو نہیں کرتا. پتا چلا کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی. میں نے کہا آپ کے چہرے پر داڑھی ہے؟ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا پہلے خلافت قائم کریں گے, ہماری حکومت آ جائے گی, پھر مسجد بنائیں گے, پھر نماز شروع کریں گے. یہ ہے کھوپڑی, یہ ہے میرے بھائی لوگوں کا طریقہ. اچھا, اندرا گاندھی کو حکومت تھی اس زمانے میں. میں نے کہا اچھا بتائیں, کیا داڑھی رکھنے پر اندرا حکومت نے آپ پر کوئی پابندی لگائی؟ نہیں. میں نے کہا آپ کی بیٹی پردہ نہیں کرتی تو وہ آئے گی پردہ کرانے کے لیے. حکومت تو ہے لیکن حکومت آپ کے دین میں کتنی مدد کر رہی ہے. پھر میں نے کہا اس داڑھی رکھنے میں منموہن سنگھ بھی داڑھی رکھتا ہے وزیر اعظم ہو کر کے, اور آپ ہم سے ملنے کے لیے آ رہے. چہرے پر اسلام نہیں تو خلافت کیا قائم ہے؟ کس پر؟ جب اسلام ہی نہیں لوگوں میں ہوگا تو خلافت کیسے قائم کریں گے؟ میرے بھائی یہ بڑے مسائل ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس بات پر یاد رکھیں. کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اللہ نے تم کو چن لیا ہے. تو آخر میں بات کیا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, کیا کرو؟ فَأَقِیمُوا, نماز قائم کرو. اگر ہر چیز پر, دعوت میں, تبلیغ میں, اسلام میں اور اپنے ذاتی معاملات میں اگر دین پر قائم رہنا ہے تو 3 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرنا. کیوں میرے بھائی؟ نمازی میں ہر وقت ہر رکعت میں کس کی دعا مانگتے ہیں؟ استقامت. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے استقامت نصیب فرما. پھر استقامت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ غیروں کے رسم و رواج. آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم, اللہ نیک لوگوں کے راہ چلانا, یہود و نصارہ کے طریقے سے ہمیں بچانا. صحیح مسلم کی حدیث میرے بھائیوں, اگر دل لگا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے, جب آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہ, تو نے صراط مستقیم مانگا, میں نے دے دیا. ٹھیک ہے نا. آگے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, میرے بندے نے جو مانگا فرشتے گوار اور میں نے اپنے بندوں کو دے دیا. جب آپ اس طرح سے 5 وقت نماز پڑھیں گے, نماز کی پابندی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت ضرور عطا کرے. عقیدہ بھی اور عمل بھی, منہج سب آپ کا محفوظ رہے گا. نمبر 2, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, زکات دیتے رہیں, صدقہ خیرات کرتے رہیں. 2 ہو گئے. نمبر 3, واعتصموا باللہ, اللہ سے جڑے رہو, اللہ کے دین سے, اللہ کی کتاب سے, اللہ کی ذات سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اللہ تعالیٰ سے بالکل جڑے رہو تم. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا, اللہ سے ہم جڑے رہیں گے. اور سب سے بڑا جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک تو ہے میرے بھائی نماز, تقوی
زہد اور توکل علی اللہ، سب سے بڑی چیز توحید ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ تین باتوں پر آپ عمل کرتے رہیں گے، کون سی باتیں بیٹی؟ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا، تین ہو گئے نا، آگے بیڑا پار ہو گیا، فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین سرپرستی کرنے والا مولا، مولا سرپرستی کرنے والا، نگرانی کرنے والا، دیکھنے والا، تمہاری حفاظت کرنا، فنعم المولا، کیا خوب ہے سرپرستی کرنے والا ہمارا مولا اللہ، ونعم النصیر، اور کتنا بہترین ہے ہماری مدد کرنے والا۔ تو دوستو ہم سب اہل حدیث اللہ کے فضل سے اللہ رب العالمین نے ہمارے، اللہ دعا کرو اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نوروں سے بھرے اور اعلیٰ درجات عطا کرے، جن کی برکت اور جن کی کاوشوں سے اللہ تعالی نے ہم کو اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی مسجدیں، اتنا بڑا، اور آپ کو نصیب بھی ہوا تو جامعہ سلفیہ جیسے ادارے کی سرپرستی بھی نصیب تو تمہارے نصیب میں آئی۔ اتنی بڑی چیز اور کیا ہو سکتے ہے دوستو؟ پوری جماعت ایک طرف، بنارس کی جماعت میں سمجھتا ہوں ایک طرف اکیلے، تو ہم اور آپ اگر اس چیز کو چھوڑ دیں، کس کو؟ هو اجتباکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، هو اجتباکم، غور کرو، اس نے تمہیں چن لیا ہے، کس لیے چن لیا ہے؟ اپنے دین کی پاسبانی کے لیے، جان مال کی قربانی کے لیے، کتاب و سنت کی علم برداری کے لیے، غیروں کا داروغہ، غیروں کا ذمہ دار، ان کا نگراں بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس لیے دوستو اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے اس صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں، غیروں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم غیروں سے جڑنے کی کوشش کر کے اپنا منہج خراب کریں۔ جو بڑی بلا آج بڑی بلا ہے، اپنے سے جڑنے کے بجائے، دوسروں کو اپنوں سے جوڑنے کے بجائے ہم غیروں سے جڑتے ہیں۔ پھر ایک ہی جملہ ہے، وہ کیا حق کہہ رہا ہے، کیا باطل کہہ رہا ہے، مجھے ہم کو سب پتا چل جاتا ہے، اچھی باتیں لے لیتے، جھوٹی غلط باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ مرآت مشکات المصابیح کے شرح میں جو حدیث آئی ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ تتجارا بہم اے لوگو اپنے آپ کو ہوا سے بچاؤ، کس سے؟ ہوا سے، یعنی بدعت سے۔ یہ ایک زمانے میں بدعت ایسی شرائط کر جائے کہ لوگوں میں جیسے باولے کتے کا زہر ہوتا ہے۔ تو شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، اس حدیث کے شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں بدعات سے اتنا بچنا ضروری ہے اور نفس پرستوں سے اتنا زیادہ بچنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت اور بدعتی کی تشبیہ کس سے دی ہے؟ باولے کتے، ایک ہے عام کتا، وہ ڈس لیتا ہے تو اس کا علاج ہے، اور ایک ہے باولا کتا، وہ جب ڈستا ہے تو کہا جاتا ہے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اگر کسی کو باولا کتا ڈس لیتا ہے تو کتا ہی بن جاتا ہے، کتے کی طرح آواز نکالے گا، کتے کی طرح چیخے گا، کتے کی طرح رال ٹپکتی رہے گی۔ اور اگر کبھی اس کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے تو پہلے اس کا ہاتھ باندھ دیں گے، کیوں؟ اگر وہ کسی کو اس طرح سے نوچ لیا، اس کا ناخون لگ گیا تو وہ بھی شرائط کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے لوگو بدعات اور اہل بدعات سے بچو، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات اور اہل بدعات کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ باولا کتا، عام کتا، باولا کتا، باولا کتا اگر کسی کو ڈس لیتا ہے، اور وہ کتا تو گیا، جس کو کتا ڈسا ہے وہ آدمی کسی کو ڈس لیتا تو وہ بھی اثر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کتے کا زہر ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے، ایسے ہی اہل بدعت سے بچو۔ جو بدعت میں بڑی چاشنی ہوتی ہے، بدعتی کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ شرائط
کر جائے گا. اس لیے دور سے ان سے سلام کرو، نہ کہ ان کے مجمع میں جاؤ، ان کے جلسے میں جاؤ. اور آج جلسے میں بس سارا معاملہ اس میں ہے. اگر کسی بدعتی کھولے تو اس کے چاہنے والے 1000 ہوں گے اور ہمارے شیخ 500 ہوں گے. کیوں؟ وہ باتیں میٹھی کرتا ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے، اس پہ دلچسپی ہوتی ہے. وہ کہتا نہیں ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے، زمانہ سب کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. وہ بڑا اچھا فارمولہ، سمجھ گئے نا، بڑا اچھا فارمولہ سب کو لے کے چلنے کی ہے. دنیا میں تم سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہو، دنیا میں کوئی جب تک تم کو اپنا بنا لے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دیتا. تو ذرا ہوشیار رہو. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے مطابق تجارا بہم القبل بکما تجار القلب صاحبی، باول کتے کہ زہر کی تشبیہ دی ہے اللہ کے رسول نے، کہ شرائط کر جاتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے شرائط. یہاں ماشاءاللہ کرونا میں دور سے ایسے سلام کرتے تھے، ایسے مسافہ نہیں ملائے گے. اللہ سے اس سے زیادہ، کرونا سے زیادہ زہریلا بدعتی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی باتیں سے، اس کے صحبت سے، اس سے رشتے ناتے تھے. ہاں رواداری ہو، اخلاق اپنا ہے، رواداری ہو، دکھ درد میں کام آئے. لیکن دینی طور پر آپ اپنی کتاب و سنت جو سلف نے اتنی قربانیوں کے بعد قائم کیا ہے، دوستو اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے جو باتیں کہی آپ کی ہمدردی میں کہیں، گرچہ سخت ہو تھوڑی سے، لیکن ذرا اس کو برداشت کیجیے گا اور سوچیے کہ جو میں نے کہا آج وہ ساری چیزیں تقریباً ہمارے معاشرے میں نوجوان بگاڑ کا یہی سبب بن رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.